بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ولیم بلیک کی ایک فیمس پوئم دا ٹائگر کو ڈسکس کریں گے۔ یہ پوئم ولیم بلیک کی تمام پوئمز میں سے ایک ماسٹر پیس آف ورک ہے۔ یہ پوئم 1794 میں سانگ آف ایکسپیرینس میں شائع ہوئی تھی، لیکن آج بھی یہ پوئم دنیا کی موسٹ امپورٹنٹ پوئمز میں شامل ہے۔ یہ پوئمز 6 اسٹینزا پر مشتمل ہے۔ ایچ اسٹینزا ہیز 4 لائنز۔ ولیم بلیک نے اپنی پوئمز کو ایک کورسپونڈنس کے طور پر پرنٹ کیا۔ پہلے اس نے سانگ آف انوسینس میں کچھ پوئمز کو پرنٹ کیا اور اس کے بعد انہی پوئم کے ساتھ کمپینین پوئمز یا کاؤنٹر پارٹ پوئمز سانگ آف ایکسپیرینس کے طور پر پرنٹ کی، اور اسی طرح جو دا ٹائگر پوئم ہے یہ سانگ آف ایکسپیرینس میں آتی ہے۔ سانگ آف ایکسپیرینس میں یہ پوئم دا ٹائگر ہے اور اس کی کمپینین پوئم دا لیمب ہے۔ دا ٹائگر سمبل آف مسٹیریس کریچر ہے، جبکہ ایک دا لیمب سمبل آف انوسینٹ کریچر ہے۔ ٹائگر ایک فیئرفل کریچر ہے۔ ولیم بلیک کی پوئمز کو سمجھنے کے لیے سانگ آف انوسینس اینڈ سانگ آف ایکسپیرینس کے نیچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ولیم بلیک نے جب سانگ آف انوسینس لکھے تو چونکہ وہ ایک آبزرور تھا اور وہ ویژنری پوئٹ تھا، ہر چیز پر بہت غور کرتا تھا، تو جب اس نے سانگ آف انوسینس لکھے اس وقت اس کی سوچ اتنی میچور نہیں تھی، لیکن جب اس نے سانگ آف ایکسپیرینس لکھے تو اس وقت اس کی جو سوچ تھی، اس کی ویژن اب سیزنڈ ہو چکی تھی، میچور ہو چکی تھی، اور وہ بہت سی باتوں کو پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ چکا تھا۔ ولیم بلیک اس بات پر یقین کرتا تھا کہ لیونگ اینٹیٹیز مسٹ ریفلیکٹ اٹس کریٹر، یعنی جتنی بھی دنیا میں مخلوقات ہیں یہ اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہیں۔ ولیم بلیک کی یہ پوئم جو کہ 13 ڈفرینٹ اس میں کویسچنز موجود ہیں، اور اس کا جو فرسٹ اسٹینزا ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے لاسٹ اسٹینزا میں، صرف یہ کیا ہے کہ لاسٹ اسٹینزا میں ورڈ کوڈ کو چینج کر کے ڈیئر کے ساتھ انٹرچینج کیا گیا ہے، اور فرسٹ اسٹینزا کو لاسٹ میں ریپیٹ کرنا اور لاسٹ میں بھی تمام کویسچنز کو ان آنسرڈ چھوڑ دینا دراصل ولیم بلیک کی طرف سے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کائنات میں کچھ کویسچنز ایسے بھی ہیں جن کا جواب دینا ناممکن ہوتا ہے۔ اس پوئم دا ٹائگر کے ساتھ جو ایک کمپیریزن یا کاؤنٹر پارٹ کے طور پر پوئم سانگ آف انوسینس میں موجود ہے دا لیمب، اس پوئم میں بھی کچھ کویسچنز کا سٹائل ہے کہ ایک بچہ لیمب سے کچھ کویسچنز پوچھتا ہے کہ لیمب کو کس نے بنایا اور کس طرح سے اسے یہ سب کچھ سکھایا، اور آخر میں وہ بچہ انہی سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ولیم بلیک کے سانگ آف انوسینس ہیں وہ یہ بات ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ انوسینس اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ہر چیز کا دنیا میں ہر کویسچن کا آنسر موجود ہے اور ہر سوال کا جواب معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن سیزنڈ ہونے کے بعد، ایکسپیرینسڈ ہونے کے بعد ولیم بلیک نے یہ محسوس کیا کہ کچھ سوال ایسے ہیں جو ہمیشہ ان آنسرڈ رہتے ہیں۔ فرسٹ اسٹینزا: ٹائگر ٹائگر برننگ برائٹ in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry?
فرسٹ اسٹینزا میں ٹائگر ٹائگر ورڈ کو ریپیٹ کرنا اور اس کے ساتھ سائن آف ایکسکلامیشن یہ ظاہر کرتا ہے کہ پوئٹ از ایڈریسنگ ٹو ٹائگر ان آفل مینرز، یعنی وہ ٹائگر کو اندھیری رات میں جنگل میں اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہے، اور وہ اس کا دل خوف سے بھرا ہوا ہے، اور وہ یہ سوال کرتا ہے کہ what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry، یعنی ٹائگر جو اتنا فیئرفل ہے اور اتنا خوبصورت بھی ہے اور اتنا خوفناک ہے، اس کو کس امورٹل ہینڈ اور کس امورٹل آنکھ نے بنایا ہوگا۔ یعنی یہاں پر وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کریٹر کتنا پاورفل ہوگا کہ جس نے اس خوفناک اور خوبصورت کریچر کو بنایا ہوگا۔ اس اسٹینزا میں فیئرفل سیمیٹری ورڈ ایک پیراڈاکسیکل ورڈ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ فیئرفل ایک خوفناک چیز کو کہتے ہیں اور سیمیٹری ایک بیوٹیفل، ایک متوازن اور خوبصورت چیز کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر پوئٹ حیران بھی ہے، خوف زدہ بھی ہے کہ اس قدر خوبصورت اور اس قدر فیئرفل کریچر کو بنانے والا کریٹر کیسا ہوگا، اور وہ اس جو فزیکل پریزنس میں موجود ایک کریچر ہے، ایک دنیا میں موجود ایک پارٹ آف نیچر ٹائگر ہے، جس کے ذریعے وہ ڈیوینٹی آف گاڈ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کریٹر کیسا ہوگا، اور وہ اس فیروشیس کریچر کے ذریعے گاڈ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب وہ ٹائگر کو کہتا ہے کہ برننگ برائٹ ان دا فارسٹ آف نائٹ، یعنی اندھیرے جنگل میں وہ چمک رہا ہے، آگ کی طرح چمک رہا ہے، برائٹ ہے، یعنی وہ فیئرفل ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ ٹائگر کین ڈسٹرائے اینی تھنگ اینڈ سچ اے پاورفل کریچر کین ڈو اینی تھنگ، یعنی ایک کورس ہیرو کے طور پر، ایک کورس ہیرو کا سمبل ہے کہ جیسے جب برائی اس دنیا میں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا ہیرو آتا ہے جو اس برائی کو جڑ سے مٹا دیتا ہے اور وہ اس برائی کا کلا کما کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر ایسا بھی لگتا ہے کہ ٹائگر کو ایک ایسا فائٹر، ایک ایسا پاورفل کریچر آف گاڈ کے طور پہ ریپرزینٹ کیا گیا ہے جو ایول سے کمبیٹ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس طرح سے پوئٹ اس ٹائگر کی پاور کے ذریعے کریٹر کی پاور کو امیجن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے مسٹک سٹائل میں، اپنی ویژن میں۔ سیکنڈ اسٹینزا، ان واٹ ڈسٹنٹ ڈیپ اور اسکائز برن دا فائر آف thine eyes, on what wings dare he aspire, what the hand dare seize thy fire۔ سیکنڈ اسٹینزا میں اگین وہ کویسچنز کرتا ہے کہ یہ برننگ کریچر، یہ آگ اگلتی مخلوق کو بنانے والے نے زمین کی گہرائیوں سے، یعنی والکینوز، اسکائی آسمان کی ان بلندیوں سے، یعنی سورج اور ستاروں کی آگ کو لے کر اس کی آنکھیں بنائی ہوں گی، آنکھوں میں آگ بھر دی ہوگی، یا کیا اس کریٹر کے پر ہوں گے اور کیسے اس کے ہاتھ ہوں گے کہ کتنی طاقت کے ساتھ اس طاقتور کریچر کو، اس طاقتور مخلوق کو اس نے بنایا ہوگا۔ سیکنڈ اسٹینزا میں بھی اگین وہ اپنے اس ٹائگر کی بناوٹ کے بارے میں، گاڈ کی کریشن کی سے بہت زیادہ متاثر بھی ہے، خوفزدہ بھی ہے اور کویسچن بھی پوچھ رہا ہے۔ تھرڈ اسٹینزا، اینڈ وٹ شولڈر اینڈ وٹ آرٹ
could twist the sinews of thy heart, and when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet. اس stanza میں پوئٹ اگین کویسچن کرتا ہے اور امیجن کرتا ہے کہ کتنا پاورفل ہوگا وہ گاڈ جس نے کریٹر اس کریشن کو بنایا ہوگا، کتنے مضبوط شولڈر ہوں گے، اور کیا ہی آرٹ ہے کہ جس نے کتنی طاقت سے اس خوفناک کریچر کے دل کو بنایا ہوگا. سنیوز دل کو بنانے والی پٹھوں کو کہتے ہیں، یا یعنی وہ اس طرح سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس دل کو بنانے اور اس میں زندگی ڈالنے، اس میں دھڑکن ڈالنے والا گاڈ، ڈالنے والا کریٹر کتنا ڈیئرنگ ہوگا، کتنا جرأت مند ہوگا، کتنا بہادر ہوگا. Fourth stanza. What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain, what the anvil, what dread grasp, dare its deadly terrors clasp. اس stanza میں پوئٹ کریشن آف ٹائگر کو ایک بلیک سمتھ کی کریشن کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے. چونکہ شروع سے ہی ہم نے دیکھا کہ ٹائگر کو ایک فائری کریچر، ایک اسٹرانگ، ایک فیئرفل کریچر کے طور پر دکھایا گیا ہے، خوفناک کریچر، مضبوط کریچر، فائٹنگ کریچر. تو اس کو بنانے کے لیے جن ٹولز کا ذکر کیا گیا ہے اور جس امیجری کا ذکر کیا گیا ہے وہ بلیک سمتھ کے کام کرنے کی امیجری ہے، اور وہ ٹولز بلیک سمتھ کے ہیں، جیسے ہیمر، چین، فرنس آگ کی بھٹی ہوتی ہے، اور اینول ایک آلہ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ بٹی میں سے گرم کیے ہوئے لوہے کو نکال کر کوٹتا ہے اور اس سے لوہار اس لوہے کو کسی شیپ میں دیتا ہے. تو یہاں پر اس کے برین کو، یعنی اس سٹینزا میں ٹائگر کے برین کی بناوٹ کو لوہار کی بٹی میں چیزوں کو گرم کر کے لوہے کی چیزوں کو بنانے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ اس ڈیڈلی کریچر کو بنانا بھی بہت مشکل ہے، لیکن وہ گاڈ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے کہ جس نے اس ڈیڈلی کریچر کی برین کو بنایا ہوگا اور پھر اس کی ساری سیمیٹری کو جوڑا ہوگا. اور یہ سارا جو آرٹ ہے یہ بہت خوفناک ہے. تو اس سے ولیم بلیک ایک ویژنری پوئٹ کے طور پر اندازہ لگا رہا ہے، ایک لیونگ کریچر کو دیکھ کر اندازہ لگا رہا ہے کہ اس پاورفل، اس خوفناک کریشن کو بنانے والا کریٹر کتنا پاورفل ہوگا. نیکسٹ اسٹینزا ہے اسٹینزا نمبر 5. When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? یہ اسٹینزا اس پوئم کی ریلیجیس تھیم کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور کرسچن ایلیگوری کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کرسچن سمبلز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. کہ یہاں پر جو فرسٹ لائن ہے کہ when the star threw down their spears، کہ جب ستاروں نے اپنے بھالے، اپنے ہتھیار ڈال دیے ہوں گے، and watered heaven with their tears، یعنی یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ملٹونک ایفیکٹ ہے. جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ جو اس کی پوئم ہے اس کا اثر ہمیں ولیم بلیک کی بہت سی پوئمز میں نظر آتا ہے. اور کرسچن ایلیگوری میں جو یہ کرسچن کہانی میں اور پیراڈائز لاسٹ میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو سیٹن تھا، جو گاڈ آرک اینجل تھا، جب اس نے بغاوت کی تھی اور پھر جب اس کی بغاوت کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، تو یہاں پر یہ اس چیز کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب
गॉड ने टाइगर को बनाया होगा, एक कोर्स हीरो को बनाया होगा, एक गुस्से वाले, एक बहादुर, एक गुस्सीले आवफुल क्रिएटर को बनाया होगा, तो उस वक्त शैतानों ने अपने हथियार डाल दिए होंगे और रो रो कर हेवन को भर दिया होगा। तो यहाँ पर विलियम ब्लेक ये सवाल करते हैं कि क्या वो अपनी इस क्रिएशन पर उस वक्त मुस्कुराया होगा कि उसी गॉड ने, और ये भी सवाल करता है कि जिसने लैम्ब जैसी मासूम क्रिएशन को क्रिएट किया था, क्या उसी ने ही इस फियरफुल टाइगर को बनाया होगा। 6 स्टैंज़ा जो है वो फर्स्ट स्टैंज़ा को ही रिपीट किया गया है। रिपीटिशन और सेम स्टैंज़ा को, जो कि फर्स्ट स्टैंज़ा में भी क्वेश्चन था, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बात कि कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री फर्स्ट में था, और यहाँ पर डेयर, यहाँ पर चूँकि पूरी इस पोएम में टाइगर के बनाने के जो एक प्रोसेस था उसको समझने की कोशिश की गई है, यानी एक लिविंग क्रिएचर, एक फ़िज़िकल क्रिएचर को सामने रखते हुए डिवाइन क्रिएशन को समझने की कोशिश की गई है, लेकिन आखिर में सवाल ही फिर रह गया। यानी विलियम ब्लेक ये कहना चाहता है कि गॉड की क्रिएशन को और गॉड के इस प्रोसेस ऑफ क्रिएशन को समझना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए एंड पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और साथ ही साथ विलियम ब्लेक ये तासुर भी देना चाहते हैं कि गॉड की क्रिएशन को समझना मुश्किल तो है, लेकिन ये एक प्रोसेस है जो हमेशा जारी रहता है। हर इंसान अपनी समझ और अपनी अक्ल और अपने तरीके से इन सवालों के जवाब ढूंढता है, और नेचर में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें देखकर जितनी भी क्रिएचर्स हैं, इंसान इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है कि वो क्रिएटर वो कितना पावरफुल होगा कि जिसने इस दुनिया में मौजूद तमाम क्रिएशंस को बनाया होगा। और स्पेशली टाइगर जैसे फियरफुल क्रिएटर के बारे में जो सवाल पैदा होता है उसको आंसर करने की कोशिश की गई है, और साथ ही आखिर में क्वेश्चन को रिपीट करके एक तरह से रीडर्स के माइंड में थॉट प्रोवोकिंग एस्पेक्ट पैदा करने की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं विलियम ब्लेक अपने रीडर्स को विजनरी बनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आम लोग और हर इंसान कोशिश करे कि दुनिया में मौजूद जितनी भी साइंस ऑफ इनोसेंस हैं उनके ज़रिए गॉड को समझे और अपना ताल्लुक़ बनाए खुदा के साथ, और आखिरत की भी फ़िक्र करे। और इस तरह से बहुत सी चीज़ों को समझाना चाहते हैं बहुत सी पोइम्स में। यहाँ भी वो गॉड को समझने के लिए विजन्स हासिल करने का एक प्रोसेस बयान करते हैं। इस पोइम के मेन थीम को हम एक लाइन में इस तरह बयान कर सकते हैं कि विलियम ब्लेक इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड the nature of the creator by examining his creations। इस पोइम की अगर फॉर्म को देखा जाए तो ये एक रेगुलर फॉर्म है इसकी, और रेगुलर मीटर है, 4 लाइन स्टैंजास हैं, और इसकी राइमिंग स्कीम AABB यानी 2 राइमिंग कपलेट फॉर्म में इसे लिखा गया है। ये पोइम एक इनिग्मेटिक पोइम है, यानी कम्प्लेक्स पोइम है, और इसको समझने के लिए बहुत सी इंटरप्रिटेशन की जाती हैं, और कहीं पर ये भी बताया जाता है कि ये पोइम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि वो गॉड जिसने लैम्प को बनाया है उसी ने टाइगर को बनाया है, और कहीं ये भी कहा जाता है कि ये पोइम गुड और ईवल को रिप्रेजेंट करती है, और ये भी बताया जाता है कि ये पोइम ह्यूमन नेचर को रिप्रेजेंट करती है कि ह्यूमन नेचर के दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, गुड एंड ईवल।
تو اس طرح سے اس کی بہت سی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں، اور اسی وجہ سے کہ یہ ایک مینی فولڈ میننگ رکھتی ہے، یہ پوئم بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو اس لیکچر سے دا ٹائیگر پوئم اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ، تھینک یو۔